الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جس دین میں اللہ کی طرف سے امت اس قربانی پر باقی رہی ہے جو اللہ نے مانگی، وہ دین دونوں جہاں میں چمکا ہے۔ اگر اس قربانی پر ہم کھرے نہیں اترتے ہیں تو اللہ کے یہاں ہمارے عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آدمی یہ چاہے کہ میں نماز تو پڑھوں لیکن نماز کے لیے دکان چھوڑنی نہ پڑے، مسجد جانا نہ پڑے، وضو کرنا نہ پڑے، کچھ کرنا نہ پڑے لیکن نماز پڑھ لوں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ نماز ہوگی کیسے؟ نماز کے لیے انسان قربانی دے گا، دکان کی قربانی دے گا، وقت کی قربانی دے گا، مسجد میں آنے کی یہ بھی قربانی ہے، وضو بھی کرے گا، غسل نہیں تو غسل کرے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے بعد ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ یوں کہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا لیکن میں نماز پڑھوں گا، نہ رکوع کروں نہ سجدہ کروں لیکن نماز پڑھوں گا، تو ہوگی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی حج کے لیے حج تو کرنا چاہتا لیکن قربانی دینا نہیں چاہتا کہ نہ میں پیسہ خرچ کروں، نہ میں مکہ جاؤں، نہ مدینہ جاؤں، نہ میں کروں طواف، نہ میدان عرفات میں جانا ہے مجھے، نہ مزدلفہ، نہ مینا، نہ ذبح، نہ رمی، نہ حلق، نہ طواف زیارت، مجھے کچھ نہیں کرنا لیکن مجھے حج ضرور کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے بنا یہ کرے نہ حج ہوگا اور نہ کوئی امید ہے۔ ہے بات صحیح نہیں؟ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کا راستہ، اللہ کا دین مانگتا ہے قربانی۔ اب کوئی یہ کہے صاحب نہ میں گشت کروں، نہ میں ملاقاتیں کروں، نہ میں مشورہ کروں لیکن مجھے دین کا کام کرنا، نہیں سمجھے جی؟ نہ میں کتاب پڑھوں صبح میں، نہ تعلیم، نہ ہفتے کے 2 گشت کروں گا اور نہ مہینے کے 3 دن لگاؤں گا لیکن مجھے جماعت کا کام کرنا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف زمانی جمع خرچ کر رہا ہے اور آمدنی کچھ ہے نہیں، کچھ معاملہ بننے والا۔ مدرسے والے یہ کہیں کہ ہم پڑھائیں گے، مولوی بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، حافظ بنائیں گے لیکن صبح سے دوپہر تک پڑھائیں گے نہیں، دوپہر میں آرام کریں گے، عصر سے مغرب بچے ویسے ہی کھیلتے ہیں، مغرب بعد ان کو لے کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ بتاؤ جی کتنے مولوی مفتی بنیں گے، حافظ بنیں گے؟ کرنا پڑے گا۔ جو جس لائن کی محنت کرے گا اس کو اسی لائن کی محنت کے حساب سے کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنا اس لائن کی قربانی دیے وہ کام آگے نہیں بڑھتا ہے۔ بات صحیح ہے غلط؟ ہاں، اس لیے مولانا صاحب تو اس وقت زیادہ تر بیان اسی پر کر رہا ہے، وہ قربانی کا چل رہا ہوا، قربانی کے بیانات چل رہے ہیں۔ مجھے قربانی سے ہی بات یاد آ گئی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب بقرعید کی قربانی میں نہ میں جانور لوں گا، نہ ذبح کرواؤں گا لیکن میں قربانی کروں گا، تو بتاؤ کیسا ہوگی جی قربانی؟ ظاہر سی بات ہے ہر کام کرنے کے لیے اس کے اصول و آداب، اس کے قوانین، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے اصول، اس کے مستحبات، اس کے سنن، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی لائن کی کرنی پڑیں گی تب جا کر کے وہ کام ہوگا۔ لیکن یہ ہمارا جماعت کا کام بڑا عجیب ہو گیا، نہ ساتھی یہ چاہ رہے کہ صبح میں 2.5 گھنٹے لگاویں لیکن جماعت کا کام پورا کریں گے، نہ ساتھی یہ چاہ رہے کہ 2 گشت کریں لیکن کام پورا کریں گے ہم، نہ ساتھی یہ چاہ رہا ہے کہ مہینے کے 3 دن کیا 10 دن کی بات کرو تاکہ 3 دن لگ جائے۔ تو ساتھی جب تک یہ نہیں چاہیں گے نا تو یہ کام ہوگا نہیں۔ ایسا یہ ہو جائے گا جی؟ بتاؤ ہو جائے گا جی؟ بتاؤ آپ لوگ، نہیں ہوگا نا۔ تو یہ کام جو ہے قربانی مانگتا ہے، اور اسی قربانی کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجا کہ تم اپنی قربانیاں پیش کر کے ان کے سامنے بتاؤ کہ ایسے قربانی دی جاتی ہے۔ اور ان قربانیوں میں عظیم الشان قربانی کون سی ہے؟ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر کے لیٹ گئے۔ اس سے عظیم الشان قربانی کیا ہوگی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے جو ہے ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی اللہ کبھی چھوٹی مانگتا ہے، کبھی بہت بڑی قربانی مانگ لیتا ہے۔ کہ دعوت کا کام یہ ہلکی قربانی والا یاد رکھنا، ابھی بڑی قربانی مانگی نہیں ہے۔ بڑی قربانی کہاں ہے جی؟ پورا جان پورا مال ہے بڑی قربانی میں، بتاؤ ہے نہیں ہے؟
پورا جان پورا مال ہے، مطلب بڑی قربانی کہلائے گی۔ ہم تم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو ہم 4 مہینے 1/3 قربانی کہلائے گی، 4 دیا 12، 1 مہینے میں 4 مہینے تہائی ہو گیا، 1/3 قربانی، اور مہینے کے 3 دن، لو جی یہ تو اور بھی زیادہ ہے، 10 گنا ہوگی کم یہ تو۔ اور ابھی تو قربانیاں ہماری بہت تھرڈ کوالٹی میں بھی نہیں ہے، تیسرا والا ہی پاس ہوتا بڑھیا والا، فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ والی پوزیشن بن جاتی۔ ہم تھرڈ پوزیشن سے بھی چل رہے ہیں، سچی بات تو یہ ہے، ورنہ اصول یہی ہے، پورا جان پورا مال کہاں لگاؤ گے؟ دین پر لگے گا۔ کیسے لگاؤ گے؟ علماء کرام سے ملو، ہر چیز کا مسئلہ پوچھو کہ میرا جان، میرا مال، میرا وقت کیسے صحیح طرح لگ جائے، وقت بتائیں گے آپ کو کب کیا لگانا ہے، کیسے لگانا، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا وقت لگنا، کیسے لگنا، سب باتیں بتائی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، کبھی اللہ تعالیٰ بڑی بڑی قربانی مانگتا ہے، ان بڑی قربانی کی یادگار یہ عید الاضحیٰ ہے۔ حضرت اسماعیل کو لے کر چلے تھے، جب لے کر کے چلے ہیں تو بہت بڑی قربانی جب دینے کا ارادہ ہوتا ہے تو بہت بڑی چیز رکاوٹ بنتی ہے۔ سب سے بڑا شیطان تو ابلیس ہی ہے نا، وہی آیا تھا، کیونکہ ایک روایت میں لکھا ہے کہ اس بات سے ذکر نہیں کرا تھا گھر کس لے کے جا رہے ہیں، وہ تو بعد میں بتایا وہاں جا کر کے بیٹے گھر ذکر کرا تھا کہ لکڑی وکڑی دیکھیں گے چنیں گے، اور اس کام کو بھی کیا تھا، جھوٹ نہیں تھی بات۔ اب آ گیا شیطان کہ بڑے میاں کہاں لے جا رہا ہو؟ کہ جا رہے ہیں کام دام کو دیکھیں گے، لگ رہا مجھے کچھ معاملہ جو ہے کچھ گڑبڑ ہے، شیطان نے بھانپ لیا۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ صاحب وہ سے بھیجوں گا شیطان کو، وہ والا نہیں، وہی والا آیا تھا، بڑا والا، بڑے والے کو جانا پڑا کہ اس میدان میں مجھے اترنا پڑے گا، کیونکہ کام بڑا ہے۔ جب بڑی قربانی دینے کی کوشش کرو گے نا، جب 4 مہینے چلوں کے نام لکھواؤ گے اور جب اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، مہینے کے 10 دن کی کوشش کرو گے، تو وہی آئے گا بڑا والا۔ جہاں بڑی قربانی وہاں شیطان بڑا والا آئے گا۔ تو آ گیا بڑا شیطان، کہنے لگا بھی کیا بس جا رہے ہیں لے کر کے، اور کیا لگ رہا ہے کہ تم جو ہے ذبح کرنا، ارے ذبح کریں گے نالائق، مارو کنکری اٹھا کر بھاگ ایسے نالائق، مار رہے ہیں آج ماری کنکریاں، آج ماری شیطان کو، بڑے شیطان کو آج سزاد کنکری لگ گئی صبح، تو اسی کی یادگار بن گئی ہے۔ اس میں ذہن میں رکھنے والی بات یہ کہ قربانی بڑی ہے تو بڑا والا شیطان آ کر کے بہکائے گا، جیسے ہی آپ کی قربانی آپ کے لیول سے بڑھے گی تو شیطان بھی بڑا والا آپ کے ساتھ لگ جائے گا اس کے روکنے کے لیے۔ اور پھر کیا کیا؟ پہلے تو انسان کے پاس ہی آئے گا نا جو قربانی دے رہا ہے، اور اگر وہ نہ رکے کہ صاحب میں تو لگاؤں گا 4 مہینے لگاؤں گا، میں تو دیکھو جوڑ دیکھ لینا میں کیا جوڑ رہا ہوں، میں تو کیا کروں گا 4 مہینے لگاؤں گا۔ جب یہ پھر جائے گا اولاد کے پاس، دوسرے نمبر پر اولاد کے پاس جائے گا، اولاد کو بہکائے گا آ کر کے، ارے کہاں تمہارے بڑے میاں کہاں جا رہے ہیں، ارے تمہارے بھیا کہاں جا رہے ہیں۔ آ گیا شیطان وہاں، اب بیٹا بتا کہاں لے کے جا رہے ہیں تمہیں، کہاں لے جا رہے ہیں کہ جہاں بھی لے جا رہے ہیں لکڑی چنیں گے وغیرہ، جیسے بتایا کہ نہ ارادہ کچھ اور ہے، کہ کیا ارادہ ہے کہ تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ شیطان اٹھا کنکری لے بھی ٹھیک کروں تجھے، جب اللہ کا حکم ہے تو بات ہی ختم۔ تب تو خود کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا اللہ کا حکم ہو تو بات ہی ختم ہوگی۔ اب اس کے بعد کہاں آئے گا؟ اب آئے گا بیوی کے پاس۔ جب آپ کہو گے میں تو 4 مہینے لگاؤں گا، اور جب آپ کے بیٹے کہیں گے نا ہاں جی لگوائیں گے 4 مہینے ہم، پھر کہاں جائے گا؟ اب بیوی کے پاس جائے گا۔ اب وہ کہے گا کہ جیسے ہی یہ گھر سے نکلے ویسے تو کہاں جائے گی؟ میں کہ نکل جائیے کہ تم یہاں سے نکلو اور میں وہاں سے نکلوں، ہے جی۔ آ گیا شیطان، ہاں جی اماں یہ کیا ہوا؟ تو کہاں لے گئے بتا؟ کہ لے گئے ہیں جیسے لے جاتے ہیں، کہ نہ ارادہ کچھ ہو رہا ہے، کیا کہ ذبح کرنے کا ارادہ ہے، کہ ایک باپ بیٹوں کو ذبح کیسے کر سکتا ہے؟ کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہو، یہ نالائق، جو اللہ کا حکم ہو تو بات ہی ختم، اللہ کا حکم ہے تو بات ہی ختم۔ جب یہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب اولاد کہتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے میرا باپ جائے گا تو شیطان بھاگے گا۔ جب بیوی کہے گی نہیں جی میرے شوہر جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا کیا ہے، اللہ کا حکم دین سیکھنے کا ہے نہیں ہے، بتائیے مجھے بتاؤ، دین سیکھنے کا اللہ کا حکم ہے نہیں ہے؟ اتنا علم سیکھنا جس سے حرام و حلال کی پہچان ہو، کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اور جماعتوں میں
کسی خان لے جا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، وہاں سے آگے بڑھیں گے، پھر اپنے علماء سے کانٹیکٹ کر لیں گے، اب دین سیکھتے رہیں گے ان سے مل کر کے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ تو ایسے کر کے شیطان بہکاتا، سیم کنڈیشن ہے بالکل جیسے وہاں بہکایا گیا. اب اس کے بعد میں اظہار کیا ہے، بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے بات یہ ہے کہ آج میرا ارادہ ہی ذبح کرنے کا، اور بات یہ ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. آج اگر کوئی خواب دیکھ لے یہ والا تو بالکل قدم مت اٹھائیے، ذبح نہیں کر سکتے آپ. اگر آج کوئی خواب دیکھ لینا یہ والا اس طریقے سے تو ناجائز اور حرام ہے، بلکہ اس کے اوپر کیس چلے گا، مرڈر کیس لگے گا اس کے اوپر. اگر کسی نے بیٹے کو ذبح کر دیا خواب دیکھ کر کے، مرڈر کیس لگ جائے گا اس کے اوپر، اور لگنا چاہیے ایسے آدمی. اس لیے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وحی الہی ہوتا ہے. ہمارا تمہارا کیا خواب ہے؟ کچھ دیکھ جا، کبھی پانی میں تیر رہے ہیں، کبھی ہوا موڑ رہے ہیں، کبھی کہیں، کبھی کیا اعتباری کیا ہمارا کچھ دیکھ جا. لیکن نبی کا خواب ایسا نہیں ہوتا. نبی کا خواب تو وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام. اور چونکہ یہ بھی نبی ہے وہ بھی نبی ہے، بات سمجھتے ہیں کہ باپ کا خواب ہے، اس کا مطلب وحی الہی ہے. یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا آپ نہیں جانتے، آپ کو پتہ ہی ہے وحی الہی ہے. ما تؤمر افعل ما تؤمر، کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، کر گزرو. یہ نہ دیکھو بیٹا ہے، اللہ کا حکم دیکھو، اللہ نے کہہ دیا تم سے، بات ختم ہو گئی. فرماتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب تم مجھے پاؤ گے صبر کرنے والا. صبر کر لوں گا ابا، بے فکر رہو آپ، مگر ایک کام کر لینا کہ میری جو ہے نا تھوڑا سا آپ ایک میرے ہاتھ پیر باندھ دو، چھینٹ ہو جائیں گی چاروں طرف کو، ہو سکتا ہے آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں. اوہو. پھر کہنے لگے ایسا کرنا میرا چہرہ جو ہے نیچے کر دیو، تاکہ ذبح کرتے ہوئے جو ہے میرا چہرہ تمہارے سامنے نہ آ جائے. یہ کام کر لو ابا. کہ ٹھیک ہے بیٹا ایسی کر لو. اور ایک کام یہ کرنا کہ چھری بھی ذرا کر لیو تیز، کبھی آپ کے ہاتھ کانپنے لگے نہ ڈرک. کہ ٹھیک ہے جی اب بتائیے کون کہہ رہا ہے اس بات کو؟ آج کوئی بیٹا ہے ایسا جو 4 مہینے جاتے ٹائم اس طرح کی باتیں کرتا ہو کہ ابا ٹینشن مت لیو، ہمیں آپ سب صبر کرنے والا پاؤ گے. ہم کھانے کو روٹی نہ ہوگی ہم اس پہ صبر کر لیں گے. بیوی کا ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہوگی میں اس پہ صبر کر لوں گی، آپ جاؤ، آپ جا کر کے اللہ کے راستے وقت لگا کر کے امت پیاسی ہے. آج کوئی ہے ایسا؟ یہ ہے وہ سبق، اسے ہمیں سیکھنا چاہیے اس واقعے سے. فرماتے ہیں اس کے بعد میں پھر جو ہے جب تلوار کے نام چھری چلانے کے لیے اتنے میں ہی اللہ نے حکم دیا جبرائیل لے جاؤ مینڈا جنت کا مینڈا. 1 سیکنڈ کے اندر وہاں سے یہاں انہیں ہٹا کر کھڑا کر دیا، مینڈا نیچے آ گیا، وہ ذبح ہو گیا. اب وہاں کھولی تو وہاں مینڈا وہ الگ کھڑے ہوئے ہیں. اوہو. ذبح ہوتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ 4 مہینے لگ گئے میری دکان ذبح ہو جائے گی، 4 مہینے لگ گئے میرا گھر بار ذبح ہو جائے گا، 4 مہینے لگ گئے تو میرا سارا کاروبار ذبح ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی چھری چلتی ہے نا کاروبار پر، جبھی تو آئے گا مینڈا، اللہ تعالیٰ پھر مدد بھیجے گا. نہ کاروبار بگڑتا ہے اور نہ کچھ بگڑتا اور کام آگے بڑھ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی تھی بات؟ اس لیے میرے بھائیو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے. اسباب پر نگاہ ہو، منع نہیں کر رہا، لیکن اسباب سے ہونے پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے. اسباب تو دکھ رہے ہیں، سب چیز دکھ رہی ہے، ہمیں دیکھنے کا انکار کیا کرو گے؟ لیکن اسباب سے ہونے کا انکار تو کیا جائے گا کہ اس دکان سے کچھ نہیں ہوتا، اس مکان سے کچھ نہیں ہوتا، بالک بچوں سے کچھ نہیں ہوتا. سب ہوتا ہے کس سے؟ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. اللہ چاہے تو بچوں کا ذہن پھیر دے، اللہ چاہے تو بڑوں کا ذہن پھیر دے. اس لیے اللہ نے کہتے ہیں بین اصبع الرحمن، قلوب کس کے درمیان میں؟ انگلیوں کے درمیان، رحمان کے درمیان، جہاں چاہے اللہ پھیر دیتا ہے. میرے بھائی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اس میں تو ہر بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قربانی اصل ہے. قربانی جب یہاں دی جا رہی ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، اس قربانی کو دیتے وقت میں اپنے آپ کے اپنی خواہشات کو بھی ذبح کرنا ہوتا ہے. یہ بڑی کمی ہے. قربانی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قربانی ہے روحانی، ایک قربانی ہے جسمانی. جسمانی تو یہ ہے کہ جسم آپ نے ذبح کر دیا، اس کا ہو گئی قربانی. لیکن روحانی یہ ہے کہ اسی ذبح کے ساتھ میں آپ کی انانیت، آپ کا گھمنڈ، آپ کا تکبر، آپ کا بے نمازی ہونا اور آپ کے اندر تمام خرابیاں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو بھی اسی ٹائم ذبح کر دیا جائے کہ آج سے میں پاک صاف، جیسے خون نکل گیا نا اس کا، گوشت پاک صاف ہو گیا، ایسے بھی اس طرح ذبح کریں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ ہم، تو ہمارا سب چیز پاک صاف ہو جائیں گی. یہ ہے اس کے ذبح کرنے کا مطلب. تو میرے بھائیو اب یہ تو نہیں کہوں گا میں آپ سے، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو.
یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا خواب، ایک جگہ سے خبر لگی محرم کے موقع پر، تو خواب آپ دیکھ لیا کسی نے، دوسرے لوگوں نے، دوسرے گروپ کے لوگوں نے خواب دیکھ لیا محرم کے موقع پر، چھوٹے سے بچوں کو ذبح کر دیا، بتائیے آپ بات۔ اس بیوقوف کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر ایسا خواب دکھائی دے اس پر عمل کرنا حرام ہے، کیونکہ نبی ہوتا ہے، ہم جیسے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے کا خواب یہ نہیں ہوتا کہ جیسا دیکھ لیا ویسے عمل کر لیا۔ خواب دیکھنے کے بعد علماء سے معلوم کرو، اگر اس پر عمل کی گنجائش ہوگی تو کہا جائے گا، ورنہ اس کو حرام قرار دیا جائے گا اس پر عمل کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اس کو قربانی کو، یادگار کو بار بار جگایا جاتا ہے کہ یہ قربانی دی جائے گی، یہ قربانی بار بار دی جائے گی، یعنی بار بار اپنے نفس کو ہمیں ذبح کرنا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ جو قربانی کر لیتا ہے تو کیا کہتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے ہر بال کے بدلے ثواب ملتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اپنے گھر بار کی قربانی کر کے، اپنے بچوں کو جو ہے چھوڑ کر کے، اپنی دکان کو قربان کر کے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہر قدم پر، ہر چیز پر، ہر لفظ پر، ہر الفاظ کے اوپر آپ کو ثواب ملتے۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا، مگر یہ کب ہوگا؟ وہ نہیں چلے گی نہ میں 4 مہینے لگاؤں، مگر میں رہوں گا کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں۔ نہ میں گشت کروں، نہ مجھے ملاقاتیں کرنی، نہ مجھے 3 دن لگانے، نہ گھر کی تعلیم کروں، نہ بڑی تعلیم بیٹھوں، مگر میں کروں گا کیا؟ کروں گا دعوت کا کام۔ تو بھئی ایسا نہیں ہوتا ہے دعوت کا کام۔ دعوت کا کام تو انہی ساری چیزوں سے مل ملا کر کے بنتا ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ 2 نیتیں کرنی ہے۔ پہلی نیت تو یہ کہ ہماری جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ دور۔ اگر کہیں گشت کی کمزوری دور کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کہیں اور کوئی کمزوری ہے اس کو بھی دور کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، کہ اللہ کے راستے میں جائیں گے، اس طرح قربان کر کے اپنے آپ کو، اپنے اسباب کو، جذبات کو، ساری چیزوں کو قربان کر کے جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے اللہ رب العزت کیا قربانی کا عمل بہت محبوب ہے، ایسے ہی اللہ کو اپنا راستہ بڑا محبوب ہے، اپنا راستہ بڑا محبوب ہے۔ اس لیے اصول و آداب کے ساتھ انشاءاللہ وقت لگانے کے لیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے وہ بتائیں، علماء حضرات بھی ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوں گے، میں بھی بیٹھا ہوں، تو ایک تو میرا لکھو 2 سال کے لیے، 1 سال اور جن کا 1 سال نہیں لگا وہ 1 سال کے لیے، اور باقی جو ہے جن حضرات کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ بتائیں بیرون کے لیے انشاءاللہ، بتائیں جی۔ 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے حضرات بتائیں جی۔